برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ علق کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کا تعارف و مضامین اور فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ علق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں معلم یا علم تک غار حرا میں نازل ہوئیں۔ اس سورت میں 1 رکوع 19 آیتیں ہیں۔ خون کے لوتھڑے کو عربی میں علق کہتے ہیں اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ علق کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورہ اقرا بھی ہے اور یہ نام اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ اقرا کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں ابو جہل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ 1، اس سورت کی ابتدا میں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالی کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا۔ 2، قراءت اور کتابت کی فضیلت بیان کی گئی۔ 3، یہ بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ 4، اللہ تعالی کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی۔ 5، اس سورت کے آخر میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں۔ سورہ علق کی اپنے سے ماقبل سورہ والتین کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ والتین میں انسان کی تخلیق کی صورت بیان کی گئی کہ اللہ تعالی نے اسے سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا اور اس صورت میں انسان کی تخلیق کا مادہ بتایا گیا کہ اسے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔